أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. یہ چھوٹی صورتیں ہیں، یہ بڑے مضامین پر مشتمل ہیں اور ہر صورت میں ایک کمپلیٹ سبجیکٹ ہے، پورا مضمون ایک صورت میں وہ آئے گا، پھر وہ مضمون چلتا رہے گا کئی صورتوں تک. تو یہ جو صورت ہے اس سے اوپر القاریہ ہے، القاریہ کے بعد یہ ہے. القاریہ میں قیامت کے بعد دوزخ کے عذاب کا اور جنت کے ثواب کا ذکر ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا ترازو بھاری ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا. تو القاریہ میں آخرت میں جزا و سزا جنت کی صورت میں اور جہنم کی صورت میں اس کا تذکرہ تھا. اب اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے اس صورت میں اس آخرت کے عذاب کا اور اس سے پہلا جو مرحلہ ہے قبر کا، آخرت کی جو پہلی منزل ہے قبر، اس کے عذاب کا ذکر ہے. اور دنیا میں جو جزا و سزا ہے وہ تو نمونے کی ہے، وہ حقیقی جزا و سزا نہیں ہے. نیکی کا بدلہ ملتا ہے تو بھی نمونے کا ملتا ہے، دیکھ کے چار چاول چکھاتے ہیں. اور مومن کو دنیا میں اگر آفات پہنچتی ہیں تو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. تو سزا کہاں ہوئی؟ یہ تو ایک طرح کا انعام ہوا. لیکن جہنم تک پہنچنے سے پہلے دو مرحلے، ایک تو مرحلہ ہے قبر کا اور دوسرا مرحلہ ہے میدان قیامت کا. یہ دونوں مرحلے ایک مرحلے، جیسے دنیا کا مرحلہ وہ تو کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے. قبر میں جزا و سزا ہوگی اور وہی جو قبر میں جزا و سزا ہوگی وہ میدان حشر میں بھی ہوگی، قیامت کے دن بھی ہوگی. یہ دونوں ایک ہیں. ایک کیوں ہے؟ یہ جو قبر ہے یہ ہماری دنیا کا حصہ ہے. آدمی مر کر دنیا سے نکلتا نہیں. یہ جو قبر ہے یہ ہماری دنیا کا سپلیمنٹری ہے، ضمیمہ ہے، بقیہ ہے. آپ جانتے ہیں قبر یہ ہماری مٹی کا گھڑا ہے، تو ہماری دنیا ہی کے اندر قبر شامل ہے. اور قبر یہ عام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ایک تعبیر ہے، ورنہ قبر سے مراد ہے دو دنیا کے بیچ کی دنیا آخرت اور برزخ. برزخ کے معنی آڑ،
دو دنیا کے بیچ میں جو آڑ ہے اس کا نام قبر ہے۔ عام بندوں کو اتنا ہی سمجھایا جا سکتا ہے، وہ معنویات بہت گہری باتیں نہیں سمجھ سکتے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ قبر۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سے دریا میں مر جاتے ہیں، بہت سے جانور جنگل میں پھاڑ کھاتے ہیں، بہت سے آگ میں جلا دیے جاتے ہیں، قبر میں کہاں پہنچتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عذاب قبر تم کہتے ہو، بہت سے بندے قبر میں پہنچتے ہی نہیں، آگ میں جلا دیے، جانور کھا گئے، سمندر میں ڈال دیے گئے۔ تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ وہ قبر سے سمجھے ہیں یہ مٹی کا گھڑا، تو کہتے وہ قبر میں کہاں پہنچے؟ ارے قبر سے مراد ہے عالم برزخ۔ دو دنیا کے بیچ میں ایک آڑ۔ کیسے آڑ؟ یہاں تو دھوپ ہوتی نہیں، پھر بھی سمجھ سکتے ہو جب دوپہر کو سورج سر پہ آ جاتا ہے تو آپ کے مکان کا جو سایہ ہے وہ سایہ سمٹتا سمٹتا پیچھے آتا ہے۔ آپ وہاں جا کر سائے میں بیٹھیں اور بہت اطمینان سے دیکھیں تو دھوپ الگ ہوگی، سایہ الگ ہوگا، اور بیچ میں دھوپ اور سایہ میں ملی جھولی لکیر ہوگی۔ جب بھی جا دیکھنا ہو دیکھ لیجیے۔ ایسا ہمیں سرسری دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، باقی دھوپ الگ ہے، سایہ الگ ہے، اور دونوں کے بیچ میں ایک ہلکی سی حصہ ہے جس میں دھوپ بھی ہے سایہ بھی ہے۔ یہ عالم برزخ ہے۔ یہ دھوپ اور سایہ کے بیچ میں یہ آڑ ہے، عالم برزخ ہے۔ ایسے اس دنیا اور دوسری دنیا کے درمیان میں ایک عالم ہے، وہ دونوں، وہ برزخ ہے، دونوں کے بیچ میں آڑ ہے۔ اس میں اس دنیا کا بھی اثر ہے اور اس دنیا کا بھی اثر ہے۔ برزخ آڑ اسی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو دھوپ اور سائے کے درمیان میں ذرا سا حصہ ہے جس میں دھوپ بھی جھلک رہی ہے اور سایہ بھی دکھ رہا ہے، یہ دھوپ کا حصہ ہے یا سائے کا حصہ ہے؟ تیسری چیز تو ہے نہیں، وہ یا تو دھوپ ہے یا سایہ ہے، اور دونوں ہیں تو کسی ایک کا حصہ ہے، تو کس کا حصہ ہے؟ جاؤ فیصلہ کرو بیٹھ کر، کس کا حصہ ہے؟ یہ تو دنیا کی چیز ہے، محسوس چیز ہے، اس کا فیصلہ کرنا تو میری ذمہ داری تھوڑی ہے، اب سب کی ذمہ داری ہے، جاؤ فیصلہ کرو۔ البتہ یہ جو قبر ہے، جو دو دنیا کے بیچ میں جو آڑ ہے، یہ ہماری اس دنیا کا حصہ ہے، آخرت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ تو حدیثوں کی بنیاد پر میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ اب دھوپ اور سائے کے بیچ میں جو ہے وہ دھوپ کا حصہ ہے، سائے کا حصہ ہے، خود ہی جا کر فیصلہ کرو۔ مگر یہ جو عالم برزخ ہے، جس کو عالم قبر کہتے ہیں، یہ ہماری دنیا کا حصہ ہے، آخرت کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب قبر میں سوال جواب ہو جاتے ہیں تو نیک بندے کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، برے بندے کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ جنت کی بھینی بھینی ہوائیں، خوشبوئیں آتی ہیں، مہک آتی ہے، اور قبر کے اندر جہنم میں سے شرارے اڑ کر آتے ہیں۔ انگیٹھی میں پھٹ ہوتا ہے اور شرارہ اڑتا ہے، ایسے شرارے اڑ کر آتے ہیں، اور دھواں آتا ہے اور بدبو آتی ہے۔ کہ کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ جنت و جہنم میں نہیں پہنچا، ابھی ہے ورے، یعنی اسی دنیا کے اندر ہے۔ کھڑکی کھلی، ادھر سے بھی اثرات آ رہے ہیں، ادھر سے بھی اثرات آ رہے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کی زندگی جو ہے وہ اسی دنیا کا حصہ ہے۔ آدمی مر کر بھی دنیا سے نکلتا نہیں، مر کر بھی دنیا ہی میں رہتا ہے، لیکن کنارے پر پہنچ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب قیامت کے دن آسمان پھٹیں گے
اور اللہ تعالی کا عرش اعظم 8 فرشتے اٹھا کر کے زمین پر لائیں گے. تو زمین جب آسمان پھٹیں گے، چھت پھٹ گئی تو چھت کے اوپر ہے وہ گر پڑے گا. تو فرشتے آسمان کے اوپر ہیں، جب آسمان پھٹ جائیں گے تو گر پڑیں گے. تو قرآن میں ہے کہ نہیں، والملک علی ارجائہا، فرشتے آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے. اور آسمان پھٹا اور عرش زمین پر آیا اور فرشتے کناروں پر ہیں. اسی طریقے پر یہ کنارہ ہے، دنیا کا کنارہ ہے، برزخ دنیا کا کنارہ ہے. اس کنارے پر یہ برزخ ہے، مگر ابھی آخرت میں نہیں پہنچا، دنیا ہی میں ہے. اور ادھر کھڑکی کھلی، ادھر سے رابطہ ہو گیا، لیکن ہے دنیا میں. دوسری دلیل کہ آدمی مر کر کے بھی دنیا سے نکلتا نہیں ہے، دنیا ہی میں رہتا ہے. ایک عربی کا لفظ ہے، آپ حضرات عربی نہ جاننے کی وجہ سے اس سے پوری طرح سے سمجھ نہیں سکیں گے. ایک لفظ ہے معاد، دوسرا لفظ ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر اٹھنا. اور معاد کے معنی ہے ریوس آنا. ریوس کون آتا ہے؟ روحیں آتی ہیں. جب ابدان باڈیاں زمین میں سے اگ آئیں گی تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. تو سور پھونکنے کا مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پھونکنے میں پھونکتے ہیں، عورتیں چولہے پر پھونکنے میں پھونکتی ہیں. اب تو گیس کے چولہے آ گئے، اس لیے پھونکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پہلے جب لکڑیاں جلتی تھی تو پھونکنا پڑتا تھا اور اتنا دھواں نکلتا تھا کہ آنکھیں خراب ہو جاتی تھی. تو سور پھونکنے کا یہ مطلب نہیں ہے. سور پھونکنے کا مطلب یہ قرن ہے. قرن مانے بھینس کا یا دوسری جانور کا سنگ، وہ ایک طرف سے موٹا ہوتا ہے، ایک طرف سے پتلا ہوتا ہے. سور بھی اسی طرح کا سور ہے. تو اس سور کا جو پتلے والا کنارہ ہے وہ منہ میں لے کر کے اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. کہ سور پھونکی، سور کے لیے شرح حدیثوں میں آئی ہے. قرن، سنگ، ہورن بھی یہی ہے، اس کا اوپر کہیں ہورن رکھا ہوا ہے تو یہ ہورن کے معنی سنگ. اسی طرح سے حدیث شریف میں ہے کہ سور سے مراد ہے قرن، یعنی ہورن سنگ ہے. اور وہ ایک طرف سے موٹا ہوتا ہے، ایک طرف سے پتلا ہوتا ہے، تو پتلی طرف سے منہ میں لے کر کے پھونکتے ہیں. تو سور پھونکا جائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اعلان کریں گے. اور اعلان 4 مرتبہ ہوگا. آپ حضرات یہی سمجھتے ہیں کہ اعلان 2 مرتبہ ہوگا، حالانکہ اعلان 4 مرتبہ ہوگا. اور یہ جو دوسرے 2 مرتبہ ہیں جس کو آپ نہیں جانتے، اس کا تذکرہ کیا ہے ہندوستان کے بڑے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ. ان کے 2 صاحبزادوں نے قرآن کریم کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا ہے. اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا. فارسی ترجمہ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے. مگر ایک ترجمہ اس سے پہلے کا بھی ہے. وہ کس نے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں شیخ سعدی نے کیا ہے، لیکن یہ نسبت کوئی صحیح نہیں ہے، اللہ جانے کس نے کیا ہے. لیکن ہمارے پاس جو سامنے فارسی میں ترجمہ ہے وہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب کا کیا ہوا. لیکن اردو میں کسی نے ترجمہ نہیں کیا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے 2 صاحبزادوں نے اردو میں ترجمہ کیا. یہ سب سے پہلے ترجمے ہیں. ایک
साहिबजादे थे शाह रफीउद्दीन, उन्होंने तहतल लफ्ज तर्जमा किया, यानी हर लफ्ज का तर्जमा उसके नीचे। और सबसे छोटे साहिबजादे थे शाह अब्दुल कादिर साहब, उन्होंने मुहावरे का लिहाज करके तर्जमा किया है, उसमें मुहावरे में अल्फाज आगे पीछे करने पड़ेंगे। यही दो तर्जमे सबसे पहले तर्जमे हैं। तो शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जमा किया है तो फवाइद भी लिखे, और उस फवाइद का नाम है मुवज़्ज़िहुल कुरान, कुरान की वजाहत करने वाले नोट्स। और शाह रफीउद्दीन ने जो तर्जमा किया है उन्होंने कोई हाशिया नहीं लिखा, लफ्ज के नीचे तर्जमा कर दिया। तो सूरे ज़ुमर के आखिरी रुकू से ऊपर वाले रुकू में वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह थुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। इस आयत के हाशिये में लिखा है, शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के हाशिये में लिखा है कि मैदान क़यामत में 2 मरतबा सूर फूंका जाएगा। आप जो जानते हैं वो कौन सा जानते हैं? एक मरतबा सूर फूंका, सारी दुनिया खत्म, सारी कायनात खत्म नहीं, ये हमारी ये दुनिया खत्म। कुरान करीम में है कुल्लु मन अलैहा फान, अलैहा की जमीर जमीन की तरफ लौट रही है। ये जमीन पर जितनी चीजें हैं ये सबको खत्म हो जाना है, सारे आसमान और जमीन कायनात को खत्म हो जाने का तज़किरा इस कुरान में नहीं है। तो कुल्लु मन अलैहा फान, जब पहली मरतबा सूर फूंकेगा तो हमारा ये जमीन का निजाम है, जमीन है, 7 आसमान है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, समंदर है, दरिया है, सारा निजाम खत्म। फिर हदीस में है कि 40 साल गुजरेंगे, 40 साल गुजरने के बाद में फिर इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, यानी दूसरा ऐलान करेंगे। पहला ऐलान ये हुआ कि सब खत्म हो जाओ, सब खत्म हो गए, अल्लाह के हुक्म का पालन किया। फिर दूसरा हुक्म होगा वजूद में आ जाओ, कुन फयकुन। तो फिर तदरीजी तौर पर चीजें वजूद में आना शुरू होंगी, एकदम नहीं आएंगी। जैसे आसमान और जमीन 6 दिन में बने हैं, ये 6 दिन, ये 6 पीरियड हैं, 6 वक्फे हैं। क्योंकि डे एंड नाइट तो बनते हैं सूरज से या जमीन से, सूरज घूमता है या जमीन घूमती है, उससे डे एंड नाइट बनते हैं। तो जब आसमान और जमीन बन रहे थे तब सूरज और कहाँ था, और सूरज कहाँ घूम रहा था, जमीन कहाँ फिर रही थी। तो फिर 6 दिन का क्या मतलब? दिन का लफ्ज, यौम का लफ्ज आम तौर पर डे के माने में आता है, मगर बाज अल्फाज के माने और भी होते हैं। बाज अल्फाज के तो इतने माना होते हैं कि लोगत में 2 कॉलम भरे हुए होते हैं। बस हमारे दिमागों में घुस गया कि यौम यानी दिन, दिन दिन दिन, डे 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 डे। हालांकि यौम के माने और भी हैं, वो माना है जमाने का एक हिस्सा, पीरियड। कुरान करीम में है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अपनी कौम को अल्लाह के दिनों के जरिए से डराओ, नसीहत करो। अल्लाह के दिन, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के 2 लौंडों में एक लौंडे ने दूसरे लौंडे को नाहक कत्ल कर दिया, एक जमाने का वाक़या, वो एक यौम है।
پھر موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، موسیٰ علیہ السلام کا 1000 سالہ دور ہے، اور اس میں جو کچھ ہوا، طوفان آیا پانی کا، یہ تیسرا دور ہے، دوسرا دور ہے۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں کا دور آیا، ہمارے آقا کا دور آیا۔ یہ سب ایام ہیں۔ ان ایام کے ذریعے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو نصیحت کیجئے کہ اگر سیدھے نہیں رہو گے تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایام اور جمع ہے یوم کی، اور یوم کا لفظ ڈے کے علاوہ اس معنی میں قرن کے معنی میں بھی آتا ہے، دور، ایک لمبا زمانہ جہاں ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہو۔ تو یہ 6 جو دن ہیں وہ 6 زمانے کے 6 ادوار ہیں۔ ان 6 ادوار میں یہ پوری کائنات بن کر تیار ہوئی۔ ایک دور کتنے زمانے کا ہے اللہ جانے، ہم نہیں جانتے۔ آج کل کے جو سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات 50 ارب ہزار سے آگے لاکھ سے آگے کروڑ سے آگے خرب سے آگے ارب، یہ عین کے ساتھ نہیں، الف را اور با ہے۔ اتنے زمانے کے اندر، اتنے زمانے میں یہ کائنات بن کر تیار ہوئی۔ یہ تو حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ پہلے بنو تمیم آئے تھے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہماری یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کس طرح سے بنی ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ پہلے زمین کا کرہ تھا، اور اللہ کا عرش زمین پانی پر تھا، یعنی اللہ کی حکومت پانی پر تھی۔ پھر اس پانی میں بلبلے اٹھنے شروع ہوئے، اور وہاں سے اٹھے جہاں کعبہ شریف ہے، وہاں سے بلبلے اٹھنے شروع ہوئے، اور بڑھتے 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 خشک زمین نکل آئی، اور 71% آج بھی پانی ہے زمین پر، 29% خشکی ہے۔ پھر یہ جو بلبلے اٹھے، اس میں سے جو بھاپ اٹھی، دخان، اس دخان سے اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر اسی میں سے دوسری چیزیں بنتی چلی گئی۔ سائنس کہتی ہے کہ 50 ارب سال کے اندر یہ کائنات بن کر تیار ہوئی ہے۔ ایک ان کا اندازہ ہے، کوئی دیکھ کر تھوڑے آئے ہیں۔ یہ جو 50 ارب سے اوپر ہے خرب سے اوپر ہے پدم، بس وہ پدم آخری ہے، اس نے پدا دیا سب کو۔ تو یہ جو 50 ارب سال ہیں، ان کو 6 حصوں میں تقسیم کر دو تو 6 دن بن گئے۔ میرے بھائیو، ٹھیک اسی طرح سے سمجھو، قیامت کا دن 50,000 ایئر کا ہے، اور یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے۔ 50,000 سال قیامت کا دن اتنا بڑا ہے۔ اتنے دن میں کیا ہوگا؟ جب دوبارہ دوسری مرتبہ سور پھونکے گا اور کائنات وجود میں آنا شروع ہوگی تو فٹافٹ نہیں آئے گی، بارش ہوگی، اس پر عرصہ گزر جائے گا، پھر جیسے گھاس اگتی ہے اس طریقے سے تمام باڈیاں زمین میں سے اگیں گے، تو ایک دم اگ کر بڑی تھوڑی ہو گئی، آہستہ آہستہ اگیں گے۔ زمانہ اس میں گزرے گا۔ 50,000 سال جو گزریں گے وہ کائنات کے وجود میں آنے میں گزریں گے۔ جیسے یہ پہلی مرتبہ کائنات وجود میں آئی ہے 50 ارب سال میں، 6 دنوں میں وجود میں آئی ہے، اسی طریقے سے قیامت جب شروع ہوگی تو پھر کائنات جو وجود میں آئے گی تو سلولی تدریجن آئے گی، ایک دم نہیں آئے گی وجود میں۔ تو 50,000 سال میں سے 25,000 سال تو اسی میں گزر جائیں گے۔ اب قیامت سب چیزیں 25,000 سال میں ساری چیزیں وجود میں آ گئی۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر ایک اعلان کریں گے،
یہ تیسری مرتبہ سور پھونکا ہے، اور اس کا تذکرہ شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے فوائد میں حاشیے میں کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ جو ہے میدان قیامت قائم ہونے کے بعد سور پھونکا جا رہا ہے، یعنی اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ کیا اعلان ہوگا مجھے نہیں معلوم، بس اتنا ہے کہ جب وہ اعلان ہوگا تو محشر میں جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ جس کو چاہیں گے وہ تو بے ہوش نہیں ہوگا۔ باقی میدان قیامت میں جتنے انسان کھڑے ہوں گے، جتنے بھی جنات کھڑے ہوں گے، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا، اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا مجھے نہیں معلوم، حدیثوں میں تفصیل نہیں آئی۔ میں وہی بات جانتا ہوں اور بتا سکتا ہوں جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور حدیثوں میں بھی میں بکواس حدیثوں کو تو پڑھتا ہی نہیں۔ جو موضوعات ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں، اناپ شناپ بے صفحے کی، وہ حدیثیں ہی نہیں۔ جو قابل اعتبار حدیثیں ہیں ان میں جو بات آئی ہے، قرآن میں آئی ہے یا حدیثوں میں آئی ہے، تو میں وہ بتا سکتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جانتا۔ آج کل لوگ اپنے دماغ کو لگام ہی نہیں دیتے ہیں، بس سوچتے ہی رہتے ہیں، اناپ شناپ سوچتے رہتے ہیں، ادھر ادھر جو موضوع روایت میں جو کچھ پڑھتے رہتے ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ کام تبلیغ والے بہت کرتے ہیں، اناپ شناپ روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس سے دین میرے بھائیوں بگڑ جاتا ہے۔ دین کو اگر حفاظت رکھنی ہے تو قرآن، اور قرآن کے بعد میں حدیث کی وہ کتابیں جن میں قابل لحاظ روایتیں ہیں ان تک رہو۔ آگے جو اناپ شناپ روایتوں کی کتابیں ہیں ان تک مت جاؤ، ورنہ دن بگڑ جائے گا۔ اس لیے میں ایسی جگہ پر کہتا ہوں میں نہیں جانتا۔ جب بھی میں ایسا کہوں میں نہیں جانتا، اس کا مطلب کہ کہیں اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا تو میں کہاں سے بتاؤں، میں نہیں جانتا۔ اور غیر معتبر روایتیں، ان روایتوں کو میں جانتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضرت اسرافیل کیا اعلان کریں گے، معلوم نہیں کیا اعلان کریں گے، لیکن وہ اتنا خطرناک اعلان ہوگا کہ سارا میدان حشر بے ہوش ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، تو میں یہ ہوش میں آ کر دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا، حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کی تجلی دیکھ کر ایک مرتبہ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں، تو اس کے الٹرنیٹو، اس کے تبادلے میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کو سنبھال لیا، وہ بے ہوش نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ جھپ دے کر ہوتا ہے، آنکھیں خراب ہو گئی، پھر دوسری مرتبہ ہوگا تو برداشت کر لے گا۔ تو طور پر جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی فسائی، تو حضرت طور کے پرخ سے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ قرآن میں ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تبت الیک، پروردگار میں کان کی بوٹ پکڑتا ہوں، میں نے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے اپنی تجلی دکھائیں، آپ نے فرمایا تھا کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، تو آپ نے صحیح فرمایا تھا، میں نے درخواست کی تھی، نازیبا کی تھی، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو آج میدان قیامت میں جب تیسری مرتبہ سور پھونکا تو سب بے ہوش ہو گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے، وہ سہار گئے، سہار برداشت کر گئے۔
हुजूर ने फरमाया मैं नहीं जानता। और ये जो हमारे रजा खानी भाई हैं वो तो कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने सब कुछ बतला दिया है, और सब कुछ बतला दिया तो हुजूर तो फरमा रहे मैं नहीं जानता कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए थे, मुझसे पहले होश में आ गए, या बेहोशी नहीं हुए और तूर पर जो बेहोश हुए थे उसके बदले में सहार गए, इस तजल्ली को सहार गए। इस हदीस में इशारा है कि ये तीसरी मर्तबा सूर फूकेगी तो अल्लाह की तजल्ली कुछ होगी, फोक्स जप देकर होगा, वो इतनी भारी होगी कि सब बेहोश हो जाएंगे। फिर उसके बाद इस जमीन पर अल्लाह पाक का अर्श आना है और 8 फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। तो जब अर्श यहाँ आएगा और हिसाब किताब शुरू होंगे और मखलूकात के साथ मामलात होंगे और अल्लाह के बारगाह में इंसान हाजिर होंगे, ये सवाल वो सवाल, तो ये सब होना है। तो उस होने से पहले ये तजल्ली की झपकी दिखाई ताकि आगे जब अल्लाह का अर्श जमीन पर उतरे तो लोग बर्दाश्त कर सकें। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने झपकी देखी थी तूर पर, तो उस झपकी देखने का असर ये हुआ कि मैदान क़यामत में मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश नहीं हुए। तो ऐसे ही जो तीसरी मर्तबा सूर फूंका तो झपकी दिखाई तमाम लोगों को, अल्लाह के जलवा दिखाया। उस जलवा दिखाने का फायदा ये होगा कि जब अल्लाह का अर्श जमीन पर आएगा और मामलात शुरू होंगे तो उस वक्त में लोग अल्लाह की तजल्ली को सहार सकेंगे, क्योंकि आगे फिर तो हर जन्नत में हर पर वीक अल्लाह का जियारत होनी है। जन्नत में पहुंचकर पर वीक अल्लाह की जियारत होनी है बाकायदा। तो उससे पहले मैदान क़यामत में जब अर्श आज़म आएगा तो सब लोगों के साथ मामलात होंगे तो अल्लाह के जलवा देखेंगे। उससे पहले झपकी दिखाई, जब तीसरी मर्तबा सुर्फों का तो तजल्ली इलाही की झपकी दिखाई। उस झपकी से छोटी झपकी, जब हमें तमाम इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया था आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से, तो उस वक्त अल्लाह ने जो पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? तो पढ़ाए बगैर कैसे पूछा? इम्तिहान हम लेते हैं तो पहले पढ़ाते हैं फिर उसके बाद इम्तिहान लेते हैं। तो अल्लाह ने हमें पढ़ाया तो है नहीं और पूछ लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम। इसे मानना पड़ेगा, इक्तिज़ाउ नस से मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने अपना जलवा दिखाया है। मगर वो जलवा, ये जो सूर फूकेंगे वो फूकी जाएगी, उस वक्त जो जलवा दिखाएंगे अल्लाह भपका फोक्स दिखाएंगे उससे हल्का होगा, हल्का था होगा। और उससे हर एक ने अल्लाह को मुशाहिदा करके पहचान लिया है। गोया इम्तिहान में किताब खोल कर सामने रख दी है कि अब जवाब लिख, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? तो किताब सामने रखी है, अल्लाह ने जलवा दिखा दिया है, अपनी पहचान करवा दी है। तो सब नंबर 100 नंबर का पर्चा नहीं, 120 नंबर का पर्चा लिखेंगे। नाम नहीं कहेंगे, सब कहेंगे भला, क्यों नहीं? आप परवरदिगार नहीं है तो और कौन परवरदिगार है? मैं तो बतला रहा हूं कि जलवे जलवे अलग हैं। ये अल्लाह ने अपना जलवा इन तमाम इंसानों पर अपना जलवा डाला, अपनी पहचान करवाई, फिर पूछा कि मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं। इसी तरह से मैदान क़यामत में जब तीसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा, तीसरी मर्तबा का मैंने हवाला दिया था, अभी आप बाद में आए। शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सूरे ज़ुमर की जो ये आयत है वह नुफ़िख़ फ़िस्सूर, उसके हाशिये में लिखा है कि 4 मर्तबा सूर फूका जाएगा। 2 मर्तबा तो क़यामत से पहली मर्तबा सूर फूका, सब चीजें खत्म। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूका तो दोबारा चीजें वजूद में आने शुरू हुई, और ये चीजें वजूद में आएंगी 50,000 साल के आधे में, यानी 25,000 साल लगेंगे। जैसे कायनात शुरू हुई थी तो 6 अदवार में वजूद में आई थी,
اسی طرح سے جب ختم ہو کر دوبارہ شروع ہوگی تو پھر بھی 25,000 سال میں یہ کائنات پوری وجود میں آ جائے گی، اور جب پوری کائنات وجود میں آئے گی تو اللہ کی تجلی دوسری چوتھی مرتبہ سور پھونکے گا، یعنی اللہ کی تجلی کا فوکس پڑے گا، اور یہ فوکس اس لیے پڑے گا کہ آگے زمین پر اللہ کا عرش آنا ہے اور مخلوقات کے ساتھ سارے معاملات ہونے ہیں، اور پھر اس سے آگے جنت میں جا کر تو اللہ کا زیارت ہونی ہے عرب تک۔ تو یہ چونکہ زمین پر عرش آنا ہے، اللہ کا دیدار ہونا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں ہونی ہیں، معاملات ہونے ہیں، تو اس سے پہلے یہ فوکس ڈالا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، جب اللہ کا عرش آئے تو اللہ کی زیارت کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جب عرش آئے گا تو اوپن نہیں ہوگا کہ سارا میدان اللہ کی زیارت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ پردہ، نور کا پردہ ہوگا۔ پھر جب کسی بندے کو اللہ حساب کتاب کے لیے بلائیں گے تو وہ نور کا پردہ ہٹ کر کے اس کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ اب سارا میدان نہیں دیکھ رہا، جس کے لیے پردہ ہٹا وہی دیکھ رہا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے حساب دینے کے لیے، اور جب تک 5 باتوں کا حساب کلیئر نہ ہو جائے اللہ کے سامنے سے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ وہ بندے جو اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے حساب کے لیے وہی دیکھے گا، سارا میدان نہیں دیکھے گا۔ اور جنت میں جب جلوہ ہوگا پر ویک تو سارے جنتی دیکھیں گے، صرف جہنمی محروم رہیں گے، جنتی سارے ہی دیکھیں گے۔ تو یہ نیا مضمون ہے، علماء کو بھی پتہ نہیں ہے کہ سور 4 مرتبہ پھونکے گا، اس لیے میں نے مولانا کو حوالہ بتایا کہ موضوع القرآن میں اس آیت کے حاشیے میں شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا ہے کہ سور 4 مرتبہ پھونکے گا۔ تو تیسری مرتبہ سور پھونکا تو کائنات جو ختم ہو گئی اب وہ آہستہ آہستہ وجود میں آنی شروع ہوئی۔ پہلی جو زمین ختم ہو گئی تھی وہ تو زمین تو باقی رہے گی، کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ ہے وہ ختم ہوا، تو زمین تو ہے، پھر زمین کے اوپر جو کچھ ہے پھر دوبارہ پیدا ہونا شروع ہوا، ساری مخلوقات دوبارہ پیدا ہو گئی، ایک کیڑے مکوڑے مینڈک جھینگے جس کو تم بہت کھاتے ہو، مچھلی سمجھ کر کھاتے ہو، یہ سب دوبارہ پیدا ہوں گے۔ وہ بعد لوگ ہنسے کہ گویا میں نے گالی دے دی، کوئی جھینگے کا لفظ آیا تو ہنسے کہ گویا گالی دے دی تمہیں۔ اس میں 25,000 سال، یہ میں نے ویسے اندازہ کر رہا ہوں، 25,000 سال لگیں گے ساری کائنات کو شروع ہو کر کے وجود پذیر ہو جانے میں۔ پھر آسمان پھٹیں گے، اللہ کا عرش آئے گا، پھر حساب کتاب شروع ہوں گے۔ حساب کتاب اسی دنیا میں ہونے ہیں۔ پھر برج رکھا ہوا ہے، اوور برج ہے جس کو ترکی میں کہتے ہیں کوبری، اوور برج، یوں سے یوں جاتا ہے، اس کا ایک سرا زمین پر ہے اور دوسرا سرا جنت میں ہے۔ ہر ایک کو اس پر سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اسے جہنم میں اترنا ہے۔ وہ اترنا یہ ہے، اس پل پر سے چڑھ کر ادھر جاؤ تو جہنم میں اتر گئے، جب جہنم کے اوپر سے گئے۔ ہم انڈیا سے لندن آئے تو پاکستان گئے، ٹرکی گئے، یورپ کے ممالک گئے، ہوائی جہاز تو اوپر سے اڑ کر آیا، اور نیچے یہ ملک ہیں، تو ان ملکوں میں ہم گئے نہیں گئے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھا کہ آپ کبھی ایران گئے ہیں تو میں کہا نہیں گئے، حالانکہ ایران پر سے جہاز جو پاکستان پر سے اڑ کر آتا تھا تو ایران پر سے بھی اڑ کر آتا تھا۔ مگر یہ قاعدہ ہے، متحرک دوران حرکت قونہ فی مکان کے ساتھ متصف نہیں ہوتا۔
آپ یہاں سے بال کو کک کریں اور بال جا رہا وہاں دیوار پہ جا کر رکا، یہ بیچ میں جتنے جگہ سے بال گرا وہ ان جگہوں میں بال کا ہونا نہیں کہیں گے۔ تو میں انڈیا سے اڑ کر لندن آیا تو اس پر سے گزرا، مگر ہوائی جہاز چل رہا تھا، تو یہ متحرک ہے، حرکت کرنے والا، دوران حرکت جب وہ حرکت کر رہا ہے تو وہ کون فی مکان ان کے ساتھ متصف نہیں ہوتا، لہذا میں ایران نہیں گیا۔ لیکن ٹھہر جائے تو پھر کون مکان ان کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ دیکھو میں مثال دوں، میرا وطن ہے دیوبند، مجھے جانا ہے بامبے، لیکن ٹرین میں بیٹھنا ہے سہارنپور سے، اور وہ سہارنپور ٹرین دیوبند سے گزرے گی، اور گزرنے والی ٹرینیں دو ہیں، پیسنجر بھی ہے جو دیوبند ٹھہرے گی، اور ایکسپریس بھی ہے جو دیوبند میں ٹھہرے گی نہیں گزر جائے گی۔ تو میں جب سہارنپور سے بیٹھا ہوں اور بامبے جا رہا ہوں اور مسافر بن گیا، لیکن جب دیوبند سے گزروں گا تو میں مسافر ہوں یا مقیم ہو گیا؟ اپنے وطن میں پہنچنے سے مقیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو کیا فتویٰ دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مگر میں فتویٰ یہ دیتا ہوں کہ اگر تیری گاڑی دیوبند میں ٹھہرے تو تو مقیم ہو گیا۔ اب پھر آگے دوسری مائلنگ دیکھ، یہ مائلنگ ادھر ہو گئی اور یہ دوسری مائلنگ الگ ہو گئی، سہارنپور سے بامبے تک کی مائلنگ دیکھیں گے، لیکن جب تیری گاڑی آ کر دیوبند کے اسٹیشن پر ٹھہر گئی تو تو اپنے وطن میں آ گیا، تو یہ سفر الگ ہو گیا۔ اب یہاں سے لے کر بامبے تک کی مائلنگ دیکھ، اگر تیری سفر کی مائلنگ ہے تو مسافر ہے ورنہ نہیں ہے، اور اگر تیری گاڑی ایکسپریس ہے اور دیوبند ٹھہری ہی نہیں آئی اور گئی تو تو مسافر ہے، مقام نہیں ہوا، کیونکہ ٹرین متحرک ہے، یہ دوران حرکت قومہ فی مکان ان کے ساتھ متصف نہیں ہوتی۔ یہ میں مسئلے میں دو فرق کرتا ہوں، یہ مفتی صاحب کیا فتویٰ دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ قیامت کا دن یہ جو 50,000 سال کا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ 50,000 سال تک کھڑے کھڑے کیا کریں گے؟ ارے 50,000 سال کھڑے کھڑے نہیں ہونا ہے، ان 50,000 میں سے 25,000 سال تو دوبارہ کائنات کے وجود میں آنے میں گزر جائیں گے، اور جب سب باڈیاں اٹھ کر تیار ہو گئی تو اب روحیں ریوس آئیں گے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں معاد، معاد کے معنی ہے ریوس۔ ریوس آنے کا مطلب کہ ایک آدمی یہاں سے چلا تھا، ابھی برطانیہ سے باہر نہیں نکلا اور گاڑی واپس لے آیا تو ریوس ہے، اور اگر لاسٹ پوائنٹ سے آگے نکل گیا تو اس کو ریوس آنا نہیں کہیں گے۔ تو حدیثوں میں لفظ معاد آیا ہے کہ روحیں معاد ہوگا، یعنی جو روحیں گئی وہ ریوس آئیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی اس دنیا سے باہر نہیں ہے، اس دنیا کا سپلیمنٹری ہے، اور ہم مر کر کے بھی دنیا سے باہر نہیں نکلتے، دنیا ہی میں رہتے ہیں، برزخ میں رہتے ہیں۔ جب واپس وادیوں میں آنے کا وقت آئے گا تو اس وقت میں اس کو معاد لوٹ کر آئیں گے۔ بہرحال تیسری مرتبہ سور پھونکے گا تو سب بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے۔ حضور نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے، مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا طور پر جو بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے میں آج بے ہوش نہیں ہوئے، مجھے نہیں معلوم، دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو سکتی۔ یہ جو قرآن میں ہے فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہیں، یہ استثناء ہے، یہ تو اس استثناء میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ یہاں رک کر سمجھو، فضیلتیں دو ہیں، ایک کلی فضیلت ہے اور ایک جزئی فضیلت ہے۔ کلی فضیلت
ہمارے دادا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، تو پہلا ہونا یہ بھی تو فضیلت ہے۔ اور ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ بھی ایک فضیلت۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ لیکن تمام انسانوں کے باپ ہے، یہ فضیلت جزئی ہے، اور تمام نبیوں کے سردار ہے، یہ فضیلت کلی ہے۔ تو فضیلت کلی ہمارے آقا کو حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، اور یہ بات فخریہ نہیں بیان کر رہا بلکہ اظہار حقیقت کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ بعض باتیں آدمی ڈینگے مارتا ہے، میں ڈینگے نہیں مار رہا، مسئلہ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ سب کا سردار میں ہوں۔ یہ حضور نے کب فرمایا تھا؟ جب تمام امتوں کے صالحین مل کر دادا کے پاس جائیں گے، جنت نظر آ رہی ہے، ہمارا گھر دکھ رہا ہے، حساب کتاب ہو جائے تو ہم اپنے گھر میں پہنچیں، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے، آپ سفارش کریں، دادا انکار کریں گے۔ مشورہ دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، یوں ہوتے، یہ حدیث جانتے ہیں، ہوتے 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 آخر میں حضور کے پاس آئیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، یہ سفارش میں کرنے کے لیے میں تیار ہوں، انا لہا، اور حضور سفارش کریں گے۔ اس پر اس کی بنیاد بتلائی ہے کہ میں سفارش اس لیے کروں گا کہ میں تمام انسانوں کا سردار ہوں۔ جب وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، جب صدر جمہوریہ سے ملنے کے لیے ڈپیوٹیشن جاتا ہے تو جو ڈپیوٹیشن کا لیڈر ہوتا ہے وہی تو گفتگو کرتا ہے، تو تمام انسانوں کا میں سردار ہوں، ان کا سب کا لیڈر ہوں، تو اب سفارش میں ہی کروں گا۔ اس موقع پر فرمایا تھا کہ میں یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انا سید ولد آدم، فخریہ نہیں کہہ رہا، ڈینگے نہیں مار رہا کہ میں ہی سفارش کیوں کروں گا، میں سب کا سردار ہوں، لیڈر ہوں، تو مجھے ہی سفارش کرنے کا حق ہے، کرنی چاہیے۔ بہرحال فضیلت جزئی اور کلی سمجھا رہا، اس کو میں اپنے طالب علموں کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ وہاں ہمارے یہاں دوہرا حدیث شریف کی 10 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سالانہ امتحان میں، جس کے مجموعی نمبر سب سے زیادہ ہیں، وہ فرسٹ پوزیشن۔ تو ایک طالب علم یہ ہمارے یہاں 10 کتابیں ہیں، 10 کتابوں کے مجموعی نمبر 1000 ہیں، ہر کتاب کے 100 نمبر ہیں۔ یہ جو 1000 ہیں، یہ تو 1000 نمبر تو کوئی بھی طالب علم لاتا ہی نہیں، بہت کم کوئی طالب علم 1000 نمبر 10 کتابوں کا مجموعہ لے آئے، کیونکہ اس میں حسن بیان کے بھی نمبر ہیں اور تحریر کے بھی نمبر ہیں، عربی کے بھی نمبر ہیں، تو اس لیے کہیں نہ کہیں کمی تھوڑی بہت رہ جاتی ہے۔ لیکن ٹوٹل مجموعہ یہ طالب علم 980 نمبر لایا، یہ 979 لایا، یہ 978 لایا، تو یہ فرسٹ پوزیشن ہے، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ ہے۔ یہ وہاں دارالعلوم دیوبند کا یہ اصول ہے، مجموعی نمبر سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ فرسٹ پوزیشن کہلاتا ہے۔ اور ہر کتاب کے نمبر الگ ہوتے ہیں، بخاری میں 1 کے اتنے ہیں، ترمذی میں اتنے ہیں، ابو داؤد میں اتنے ہیں۔ تو یہ طالب علم 980 نمبر لایا، فرسٹ پوزیشن آیا، مگر بخاری میں اس کے 78 نمبر، بخاری میں اس کے 90 نمبر ہے، 100 نمبر نہیں، اور اس کے بخاری میں 100 نمبر ہے۔ تو یہ بخاری میں جو اس کے 100 نمبر ہے مگر پوزیشن کوئی نہیں آئی، یہ جزوی فضیلت ہے۔
اور اس کے بخاری میں تو 90 ہیں مگر پوزیشن آئی تو کلی فضیلت ہے. جس کلی فضیلت اور جزوی فضیلت کو سمجھو تو بعض فضیلتیں دیگر انبیاء کو حاصل ہیں مگر وہ جزوی فضیلتیں ہیں، کلی فضیلتیں نہیں ہیں. کلی فضیلت ہمارے آقا کو حاصل ہے، وہ سید الاولین والآخرین ہیں، اگلوں کے اور پچھلوں کے سب کے سردار ہیں. یعنی دورے میں سب سے زیادہ نمبر اس طالب علم کے آئے ہیں، 980 نمبر آئے ہیں. دوسرے کسی طالب علم کے 980 نہیں ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے اس زمین پر ہم کلام فرمایا اور کوئی بندہ نہیں ہے جس سے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام فرمایا، معراج میں 7 آسمانوں سے کہیں آگے زمین پر نہیں کلام فرمایا، اور زمین پر صرف موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے. اور حضور کے لیے کلیم اللہ لفظ نہیں ہے. کیوں؟ یہ جزوی فضیلت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے آخری کڑی، خاتم انبیاء بنی اسرائیل، یہ جزوی فضیلت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمین میں جتنے نبوت کے سلسلے چل رہے تھے، جیسے ہمارے ہندوستان میں ہندو ہیں تو ہندوؤں میں بھی تو نبی آئے ہوں گے، کبھی نہ کبھی تو نبی آئے ہوں گے. وہ ہمیں بتلایا نہیں. کیوں؟ اگر ہمیں نام بتلا دیتے تو عرب کے لوگ جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، وہ ان ناموں کو کیا سمجھتے؟ تو قرآن ایک چیستان بن کر کے رہ جاتی، نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی. تو اس لیے قرآن کریم میں انہی اقوام کے نام آئے ہیں، انہی انبیاء کے نام آئے ہیں جن سے عرب واقف تھے. تو پھر اب قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہو گیا، اب چیستان نہیں بنی. تو ہمارے ہندوؤں میں بھی تو کہیں نہ کہیں اوپر نبی ضرور آئے ہوں گے، لیکن وہ نام کھولے نہیں، قرآن و حدیث میں نہیں کھولے، کیونکہ پہلے مخاطب عرب اس سے واقف نہیں تھے. اگر وہ نام لیں گے تو بیچارے کیا سمجھیں گے کہ کیا کون ہنومان کون آگے. تو ہر قوم میں ہادی آئے ہیں، نذیر آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں. اس کا آخری کون ہے؟ اللہ جانے کون ہے، لیکن تمام سلسلوں کا آخری حضور ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کی آخری کڑی ہیں اور حضور تمام سلسلوں کی آخری کڑی ہیں. یہ فضیلت کلی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری کڑی ہیں، یہ فضیلت جزوی ہے. تو فضیلت جزوی بھی بہرحال فضیلت ہے. دیکھو درمیان میں ایک مسئلہ سمجھو. طور پر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو شدت اشتیاق، بہت زیادہ اللہ کے دید کا اشتیاق پیدا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست گزاری، رب ارینی. کیا یہ ہے یا کچھ اور ہے؟ رب ارینی کیف تحیی الموتی تو دوسری جگہ پر ہے. جی، رب ارینی انظر الیک، اے پروردگار رخ پر سے پردہ ہٹائیے، میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، مجھے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یعنی امتناع اللہ کی طرف نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. اللہ تو دکھ سکتے ہیں، جنت میں دکھیں گے، مگر اس دنیا میں بندہ نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ ہم سورج کو دوپہر کو نہیں دیکھ سکتے، آنکھ خیرہ ہو جاتی ہے. تو سورج کی تجلی سے اللہ کی تجلی تو کہیں زیادہ ہے. اللہ کے کیسے تجلی کو سہار سکے گا؟ معلوم ہوا کہ بیچ میں نور کا پردہ ہے.
موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام سن رہے ہیں اور بیچ میں نور کا پردہ ہے، اور یہ جو نور کا پردہ ہے یہی موسیٰ علیہ السلام کو دور جنگل میں سے نظر آ رہا تھا کہ پہاڑ کے اوپر آگ جل رہی ہے، تو آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا۔ اور جب آئے ہیں تو درخت جلتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو وہ درخت نہیں جل رہا تھا، وہ اللہ کا نور تھا۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ کی زیارت نہیں کی، نور دیکھا، اور اللہ کو پس پردہ اللہ نے کلام فرمایا۔ ایک مسئلہ ہے کہ معراج میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو اللہ کا جلوہ دیکھا تھا، دیدار ہوا تھا یا نہیں؟ مسلم شریف میں روایت ہے کہ نور انا اراه، اللہ تو نور ہے، میں ان کو کہاں سے دیکھتا؟ یہ نور اور نور کو میں سمجھا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ معراج میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی ہے، مگر درمیان میں نور کا پردہ ہے، جیسے طور پر نور کا پردہ تھا ایسا وہاں بھی نور کا پردہ ہے، ہم کلامی ہوئی ہے۔ پھر جب ہم کلامی ہوئی ہے تو پھر حضور کو کلیم اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ 7 آسمانوں سے اوپر کا قصہ ہے، اور اوپر جا کر بہت کچھ ہو سکتا ہے جو زمین پر نہیں ہوتا۔ دیکھو ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب عالم مثال میں لے جا کر خواب دکھایا جاتا ہے، اور خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھتے ہیں، وہ بیداری میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ خواب میں عالم مثال میں لے گئے تو عالم آخرت سے قریب ہو گئے، اور آگے آخرت میں پہنچ گیا، 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اب جو معاملات پیش آئیں گے وہ معاملہ زمین پر نہیں پیش آ سکتے، تو زمین پر حضور کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا ہے کہ اللہ نے زمین پر حضور سے بات کی اور موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر بات کی ہے، اس لیے وہ کلیم اللہ کہلائے، حضور کلیم اللہ نہیں کہلائے۔ مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے، بخاری میں اس کے نمبر زیادہ آ گئے مگر اول نمبر نہیں آیا ہے۔ اول نمبر فضیلت کلی ہمارے آقا کو حاصل ہے، اور باقی انبیاء کو فضیلت جزوی حاصل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے فضائل حاصل ہیں، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو فضیلت جزوی حاصل ہے، فضیلت جزوی حاصل ہے۔ تمام انسان مل کر کے میمورنڈم لے کر کے جو دادا کے پاس جائیں گے تو کیوں جائیں گے؟ دوسرے انبیاء کے پاس کیوں نہیں گئے؟ دادا کو ایک فضیلت جزوی حاصل ہے، وہ ابو آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور جب بیٹوں کو کوئی بات پیش آتی ہے تو ابا ہی سے تو کہتے ہیں، وہ فضیلت جزوی ہے، اس لیے ان کے پاس جائیں گے۔ پھر دادا کیا کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور نوح علیہ السلام کو 2 فضیلت جزوی حاصل ہیں، ایک وہ دوسرے ابا ہیں، نوح علیہ السلام پوری کا انسانوں کے دوسرے ابا ہے، مگر آدم علیہ السلام پہلے ابا ہیں، تو دوسرا انبیاء جو فضیلت ہے اس کو کیا ذکر کریں؟ تو دوسری فضیلت زیادہ کریں گے کہ اول الرسل وہ ہیں، اللہ نے سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بنایا ہے، لہذا ان کے پاس جاؤ، یہ فضیلت جزوی ہے۔ وہ کہیں گے آگے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے جاؤ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت جزوی ذکر کریں گے کہ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے جگری دوست ہیں۔ ایک خلیل اللہ ہوتا ہے، جگری دوست ہوتا ہے، اور ایک حبیب اللہ ہوتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ حبیب اللہ کے معنی ہے اللہ کا پیارا، اور خلیل اللہ کے معنی ہے جگری دوست۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جگری دوست جب تک جگر میں رہے گا جگری دوست ہے، اور اگر جگر سے نکل گیا تو بات ختم۔ اور پیارا چاہے جگر میں رہے، چاہے باہر رہے، چاہے لندن میں رہے، چاہے انڈیا میں رہے، وہ پیارا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اور خلیل کا مقام
کم ہے حبیب کا ماں کہیں بھی رہے گا وہ حبیب ہے، پیارا ہے۔ بہرحال خلیل ہونا، جگری دوست ہونا، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے، وہ اللہ کے جگری دوست ہیں۔ یوں بات بنتی چلی جائے گی۔ میں تو مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں کہ یہ سب جزئی فضیلتیں ہیں، جزئی فضیلتیں سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو سب مادرزاد ننگے اٹھیں گے، اور باڈی جو دوبارہ بنے گی، تو جب ہم پہلی مرتبہ پیدا ہوتے ہیں اور ختنہ کر کے چمڑی پھینک دی جاتی ہے، وہ مٹی ہو جاتی ہے، وہ مٹی بھی ہمارے دوبارہ بدن کے اندر آئے گی۔ حدیث میں ہے یہ مضمون۔ تو سب مادرزاد ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ سڑک پر کوئی غیر عورت ننگی آدھی ننگی گزرتی ہے تو ڈراوے جو ڈراوے کرتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، اس کی بھی نظر ہٹ جاتی ہے۔ تو جب میدان قیامت میں سب ننگے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا۔ کسی کو اب قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے اور کیا ہونا ہے اللہ جانے کیا ہونا ہے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر مجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے فضیلت جزئی ہے، اور حضور کو بعد میں پہنائے جائیں گے۔ بخاری میں نمبر ان کے زیادہ ہیں اور ان کے کم ہیں، لیکن اول نمبر تو نہیں آیا۔ اول نمبر تو سید الاولین والآخرین اول نمبر ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ میرے بھائیوں میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جزئی فضیلت اور کلی فضیلت، کلی فضیلت ہمارے آقا کو حاصل ہے اور جزئی فضیلت تمام انبیاء کو، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی حاصل، مگر ان جزئی فضیلتوں سے اول نمبر پوزیشن والا نہیں کہلاتا۔ پوزیشن والا تو وہی کہلائے گا جو مجموعی نمبر جس کے زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ کہلاتے ہیں اور حضور کلیم اللہ نہیں کہلاتے، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ جزئی فضیلت ہے۔ کلی فضیلت آپ بھی سید ولد آدم، اور کوئی قرآن و حدیث میں ہوتا کہ فلاں پیغمبر بھی سید ولد آدم، تو اب تعارض ہوگا، اعتراض ہوگا کہ یہ بھی سید ولد آدم، یہ بھی سید ولد آدم، دونوں کیسے ہو گئے؟ لیکن یہ دو ہے، ایک یہ اول نمبر آیا دورے میں، یہ مشکات میں بخاری میں اس کا 100 نمبر ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ قیامت کا جو دن ہے وہ قرآن کریم میں ہے، سورہ معارج میں ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ اب آپ عربی نہیں جانتے تو کیا اس کا لطف لیں گے جو آیت اللہ نے فرمایا۔ تو میں اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ جو قیامت کا دن ہے 50,000 ایئر کا، اس میں کوئی یہ سوچے کہ 50,000 سال تک کھڑے کھڑے ہم کیا کریں گے؟ نہیں، 50,000 سال کھڑے کھڑے نہیں ہیں۔ جیسے کائنات پہلی مرتبہ تدریجاً وجود میں آئی ہے 6 ادوار میں، اسی طرح سے جب دوسری مرتبہ سور پھونکے گا تو کائنات تدریجاً آہستہ آہستہ وجود میں آنی شروع ہوگی۔ کتنے زمانے میں وجود میں آئے گی اللہ جانے۔ میں ویسے ہی کہتا ہوں کہ 25,000 سال تو کائنات کو وجود میں آنے میں لگیں گے، پھر وجود میں آ گئی، پھر اللہ کا تخت زمین پر آیا، پھر دربار قائم ہوا، پھر اس دنیا میں جتنے معاملات پیش آئے ہیں
تو دوبارہ پیش آنے ہیں۔ اس دنیا میں معاملات کے فیصلے کورٹ میں انصاف سے ہوئے ہیں، انہیں بھی دوبارہ فیصلے ہونے ہیں۔ ظلم سے ہوئے ہیں، وہ بھی دوبارہ انصاف سے فیصلے ہونے ہیں۔ جو معاملات فیصلے نہیں ہوئے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں فیصلے ہونے ہیں۔ میں مثال دوں، ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے تو بادشاہ نے، حکومت نے ان کو سزا دی تھی، بڑی بڑی کھائیاں کھدا کر کے اس میں آگ بھڑکائی، بڑے بڑے کڑاؤ رکھ کر کے اس کے اندر تیل کھولایا، اور ایک ایک کو پولیس لاتی تھی، اسلام سے پھرو ورنہ آگ میں ڈالیں گے، کڑاؤ میں ڈالیں گے۔ نہیں پھرتا تھا کوئی بھی، اور وہ آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، جل جاتا تھا، کڑاؤ میں ڈال جاتا تھا، وہ کوئلہ ہو جاتا تھا۔ یہ واقعہ آیا ہے سورہ بروج میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ یہ جو آسمان میں ستارے ہیں، اور ہم کتابوں میں لکھا ہے بڑے ستارے ہیں، ہر ستارہ بڑا ہے۔ آسمان میں جتنے ستارے ہیں زمین سے سارے بڑے ہیں۔ یہ جو ستارے سب آسمانوں میں ہیں ان کے بہت سے مقصد ہیں۔ یہ آسمان کے لیے فانوس لٹک رہے ہیں، آسمان مزین ہے، شیطان قریب جاتے ہیں تو میزائل بن کر کے داغے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے ستاروں کے اندر مقاصد رکھے ہیں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ زمین کا واچ کر رہے ہیں، اوپر یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پوری زمین کی واچ کر رہے ہیں، اور سارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے وہاں۔ جیسے بڑے کارخانے میں ہر جگہ آپ کیمرے لگاتے ہیں اور آفس میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، تو یہ سارے کیمرے جو بڑے بڑے ستارے، ہر ستارہ بڑا ہے، یہ سب آسمان میں سے کیمرے اللہ نے لگا رکھے ہیں، وہ زمین کا واچ کر رہے ہیں۔ جب قیامت کے دن یہ جو کھائیوں والے تھے، پولیس والے جو بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر بیٹھ کر، اور پولیس لا کر ایک ایک کو کڑاؤ میں ڈالتی تھی، آگ میں ڈالتی تھی، تو کھے ہنستے تھے جب وہ جلتا تھا بیچارہ۔ یہ مقدمہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کیوں؟ وہ مقدمہ دنیا میں نہیں چلا ہے، یہ تو حکومت نے، بادشاہوں نے سزا دی، تو اب کون مقدمہ کون چلائے گا؟ یہ جو مقدمہ نہیں چلا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ مقدمہ چلے گا۔ اور ریکارڈ کے طور پر یہ ستارے جو ہیں انہوں نے جو کیچ کر رکھا ہے، جو وہ سب پیش ہوگا۔ بڑے بڑے ستاروں والا آسمان گواہ بنے گا۔ کب؟ وعدے کا جو دن آئے گا تب۔ وعدے کا دن قیامت کا دن ہے۔ یہ ستارے ہیں، ان ستارے یہ سب زمین کا واچ کر کے ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، اور وہ ریکارڈ جمع ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں مقدمے شروع ہوں گے تب یہ سب ریکارڈ کھلے گا۔ والیوم الموعود، پھر گواہ میں کون پیش کریں گے؟ یہ جو کرسیوں پر بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں یہ گواہی دیں گے، اور یہ جو جل مر رہے ہیں بیچارے یہ بھی گواہی دیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا گیا، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہم نے کیا، اور یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا۔ وشاہد ومشہود۔ اس مقدمے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ مقدمے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جتنے دنیا میں جنہوں نے ان کھائیوں والوں کو جلایا ہے یا یہ سب کے لیے قتل کا فیصلہ ہوگا۔ قتل اصحاب الاخدود، ان کے لیے فیصلہ ہوگا خونی مجرم۔ اور خونی مجرم کہاں جاتا ہے؟ جیل میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔